اور اس وقت خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. آئے آپ چلتے ہیں. اپنے اپنے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں اپنے اپنے اداروں کے وہ چاہتے ہیں. جو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس وقت 3-4 ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں جس کے اندر BISP ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم ہے، یوتھ پروگرام ہے. اس کے بعد لیجسلیشن جو پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے. پاکستان وہ ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پالیسی اور لیجسلیشن بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، اور لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اندر ہمیشہ چیلنجز ہوتے ہیں، کیونکہ ایکسیپٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے ان تمام پالیسیز اور لیجسلیشن کی، اور وہ انفرادی طور کے اوپر اور اجتماعی طور کے اوپر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے میرا یہ بھی پیغام ہے جو تمام خواتین یہاں آئی ہیں کہ ایک تو خواتین کو خواتین کی طاقت بننا چاہیے. ہمارا تو ملک پاکستان جب آزاد ہوا تو قائد اعظم نے فاطمہ جناح کو بغیر کسی ڈیزگنیشن کے، بغیر کسی عہدے کے، یا تو اپنے سے آگے رکھا یا اپنے ساتھ رکھا. تو وہ علامت تھی اس بات کی کہ پاکستان کی جو تحریک ہے، پاکستان کا جو بننے کا مقصد ہے، اس میں خواتین کو برابری کے حقوق ملیں گے. وہ کسی عہدے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ اس ملک میں برابری کی سطح کے اوپر اس وقت امبیڈ کر دی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمہوریت ہے اس کی اگر آپ ہسٹورک کانٹیکسٹ دیکھیں تو اس میں بھی جو خواتین کا رول رہا ہے، فاطمہ جناح سے لے کر بیگم کلثوم نواز شریف تک جو جمہوریت کے لیے جنگ لڑی ہے خواتین نے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہمارا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے بارے میں، اس کی پرسیپشن کو بہتر کرنے بارے میں، اور اس ریجن کے لیے، اس خطے کے لیے ایک ایسی سیاسی شخصیت جنہوں نے پولیٹکس کا مطلب ہی بدل دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حمیدہ مرزا جو ہماری پہلی اسپیکر تھیں نیشنل اسمبلی کی، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے 5 سال پارلیمنٹ کے اندر، وہ بھی اس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے رول ماڈلز ہیں جو ہمارے لیے انسپریشن ہیں. لیکن دوبارہ میں وہی کہوں گی کہ بات صرف آزادی اور حقوق کی ہے، وہ ہم سب نے ایک دوسرے کو دینے ہیں. ہم نے وہ سوشل سپیس پیدا کرنی ہے جس میں خواتین کو، بچوں کو ان کی پالیسیز، ان کے قوانین کے تحت وہ جگہ مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو انجسٹس ہوتا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خواتین کے ساتھ ہو، اور ایکویلیبریم جس پہ یہ پوری کائنات کا محور اس کے اوپر ہے. لیکن اگر یہ انجسٹس رہا کسی بھی طبقے کے ساتھ، اور اس میں خواتین جو ہیں وہ ولنریبل ہماری سوسائٹیز میں ہیں، رورل سائڈ کے اوپر، نیشنل، میں تو یہ بھی کہوں گی کہ پڑھے لکھے طبقوں کے اندر بھی یہ جو ہم چیلنجز سے گزرتے ہیں خواتین، اور پھر ان چیلنجز کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، تو جب تک جسٹس جو ہے وہ اس کے اصل جزیات میں وہ فراہم نہیں کیا جاتا تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا، اور وہ سیکٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ ضرور ریئیکٹ کرتا ہے اس کو. اور جیسے پاکستان میں، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ 1947 سے لے کر آج تک بہت بہتری آئی ہے. ہم ان چیزوں کو بھی اجاگر کریں آج کے دن جس میں ہماری خواتین نے، ہمارے وہ سیگمنٹس جو کہ اسٹرگلنگ سیگمنٹس ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی معاشی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اقتصادی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، انفرادی حیثیت کو دیکھتے ہوئے وہ کردار ضرور ادا کیا ہے جو کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ خواتین کا تو جو رول ہے وہ دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو وہ اس چیز کو ٹرانسلیٹ اور اس چیز کو زیادہ فوکس اس کے اوپر نہیں کرتا. اسلام کے اندر تو جو حقوق خواتین کے ہیں وہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اس کی بات بھی کرتے ہیں، اور پالیسی لیول کے اوپر بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لیکن جب تک ہم اس کو اجتماعی طور پر وہ سپیس نہیں دیں گے تو کوئی پالیسی اور کوئی لیجسلیشن بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگی. پارلیمنٹ نے اینٹی ریپ لیجسلیشن، ویمن رائٹس لیجسلیشن، اس کے بعد جو اینٹی آنر کلنگ لیجسلیشن، پھر جو پیپل ود ڈسیبلٹی لیجسلیشن ہے، اس کے اندر خواتین کی جو ایکسیس پرابلمز ہیں، وہ خواتین جو ڈسیبلٹی ایسے کسی واقعے کے اندر ہیں اس کا جو کردار ہے، تو اس سطح کے اوپر کافی کام ہوا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیجسلیشن پنجاب حکومت کے لیول کے اوپر جو ویمن رائٹس کی آئی تھی، جس کے اوپر کافی سیگمنٹ سے شور بھی ہوا، لیکن وہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن جو ویمن کو امپاور کرے
वो हो रही है। फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो जिस तरह ऑगमेंट किया है इन तमाम चीज़ों को, जो काविशें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होती हैं, सिविल सोसाइटी के लेवल के ऊपर होती हैं, जो पाकिस्तान वाहिद उन ममालिक में से है जिसने ख़वातीन को वोट डालने का हक़ जो है वो पाकिस्तान बनने के साथ ही दे दिया था, और बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत लेट उन्होंने राइट दिया था ख़वातीन को। तो बात सिर्फ हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि माशरे की एक्सेप्टेबिलिटी की है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो चेंबर रिलेटेड है या इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, ट्रेड रिलेटेड है, वो है कि आप 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ख़वातीन ऑलमोस्ट हैं, और अगर वो ही सब ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, वो ही अगर रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर हम किस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, किन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, किन ऐसी इक्तिसादी तरक्की की बात कर रहे हैं, जब हमारा वो ग्रुप ही जो है 50% वो उस इकोसिस्टम के अंदर, उस इक्विलिब्रियम के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। बाकी the international community and the representatives who are sitting here, thank you very much for participating in the International Women's Day, which has been celebrated around the world and has been celebrated in Pakistan with great vigor and commitment and passion to the subject. वज़ीर इत्तलात नौशाद मरियम औरंगज़ेब ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से गुफ्तगू करें तो उन्होंने कहा कि औरत को औरत की ताकत बनना है, और आज पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक औरत का किरदार अहम रहा है।